یعنی کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. غور کیجیے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ شجرہ کیسا ہے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں مضبوط ہے. وفرعھا فی السماء، اور شاخ آسمان کو چھوتی ہے. ارباب علم و دانش، اشجار تو آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، درخت تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا جس کی ایک شاخ ہو؟ نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے ایک درخت ہے. بیدار ہو کے سنیے گا، قرآن کہتا ہے ایک درخت ہے، اس کی ایک شاخ ہے. میں نے کل بھی کہا تھا فروعھا نہیں ہے، فروعھا ہے. شاخیں نہیں ہے، شاخ ہے. ایک ہی شاخ ہے. نشانی یہ کہ وہ آسمان کو چھوتی ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم یہ مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یعنی ہر وقت پھل دیتا ہے. اس کے دیے ہوئے، غور کرنا، اس کے دیے ہوئے پھل کو پہچانتا وہ ہے جو اصل کا پھل ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، جیو 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 جیو، سلامت رہو، ہاں سلامت رہو. ہر بندہ اس درخت کو نہیں پہچانتا. میں رک گیا ہوں تاکہ بات پیغام آپ تک پہنچ جائے. ہر بندہ اس کے درخت کو پہچانتا نہیں ہے. شجرہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، عام درختوں کی بات نہیں. شجرہ طیبہ کو ہر بندہ، ہر عام بندہ پہچانتا نہیں ہے. پہچانتا کون ہے؟ اس کے پھل کو کون پہچانتا ہے؟ جو خود اصل کا پھل ہوتا ہے. اس کی وضاحت کی تو ضرورت نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ ہاں ہاں سمجھ گئے ہو. کون پہچانے گا؟ جس کی رگوں میں پاک خون ہوگا. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے. اچھا آگے چل کے مجلسوں میں بتاؤں گا کہ اس کا پھل کب تک ہوگا، کہاں تک جائے گا. ہر زمانے میں، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر وقت یہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، پھل دیتا ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَمَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةً. غور کرنا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں. پہلے بھی آپ نے آیت سنی، وہاں پہ اللہ نے اپنا نام اللہ لایا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اللہ اپنا نام لایا. یہاں پہ جب خبیث کی بات کرنے لگا اللہ اپنا نام نہیں لایا. نہ میں اور آسان کیسے کروں؟ اگر آپ کی رفاقت ساتھ نہ ہوئی تو مجلس تو دشوار ہو جائے گی. پڑھتا تو میں رہوں گا لیکن دشوار مراحل ہو جائیں گے. عزیزو دیکھیے پہلی آیت میں جہاں اللہ نے کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی بات کی، وہاں پر اپنا نام لایا، اپنا لفظ اللہ لایا. لیکن جب خبیث کی بات کرنے لگا تو اپنا نام نہیں لایا. کیا پتہ چلا؟ اللہ خبیثوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ پاکوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ یا علی یا علی، سلامت رہے، مرحلہ آسان ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے وَمَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک کلمہ خبیث ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ شجرہ خبیث جیسی ہے. نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. ایک لطیف جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ اس درخت کی جڑ جو ہے نا وہ زمین کے اوپر پھر رہی ہے اور اسے قرار نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے اس شجرے کے، آپ نے بھی پھلوں کو دیکھا ہے، لیکن میں اشارہ کروں گا، وضاحت نہیں کروں گا. نہ وضاحت میں نے نہیں کرنی. اس شجر کے پھل جو ہے نا نامراد نجس پھل، وہ آپ نے بھی دیکھے ہیں، نہ انہیں گھر والے پہچانتے ہیں. سلامت رہے، سلامت رہے.
जमात हो तो आप जैसी, मोहब्बत हो तो आप जैसी। अजीज़ों, मुझे यकीन हो गया कि आप बेदार बैठे हैं, निस्फ शब होने को है, लेकिन यही तो हैदरी ट्रस्ट का मौज़ा है जो कि मैं 6 मरतबा मुलाहज़ा कर चुका हूँ, ये 6ठी मरतबा मुलाहज़ा कर रहा हूँ इस मिंबर से। पहली मरतबा तो मैं भी बहुत घबराया था कि रात के 11 साढ़े 11 बजे कौन सी मजलिस हुआ करती है, मैंने लोगों को मजलिस सुनानी है या लोगों को लोरी सुनानी है, लोग सो जाएं। लेकिन अब मैं मुतमईन हूँ। अब जब मुझे कहते हैं ना कि 11:30 बजे, मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, 11:15 बजे सही, क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ लोग बेदार होते हैं। अरे जो बेदार न हो उनका तो शजरा तैयबा से तल्लक ही नहीं है। जियो जियो जियो, हजारों बरस जियो। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ रहना। अजीजों, मैं कुरान की आज 3 या 4 आयतें पढ़ूंगा, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत हुई तो बात आगे भी जा सकती है, लेकिन ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं कि ये कुरान की आयतें बहुत पढ़ता है, कुछ हमें समझ ही नहीं आता। अल्लाह के बंदो, तुझे कुरान समझ नहीं आता, कुरान समझ नहीं आता ना, तो फिर मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं, अगर कुरान समझ नहीं आता तो तुझे अहले बैत भी समझ नहीं आएंगे। तुम्हें पता नहीं है कि जिन्हें कुरान समझ नहीं आया उन्हें अहले बैत समझ नहीं आए। जितना कुरान पाक है उतना अहले बैत पाक है, जितनी कुरान की अजमत है उतनी अहले बैत की अजमत है। मैं तो नहीं कह रहा, क्यों भाई अशरफ, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक है, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुझे बताएं, जितना कुरान पाक उतने अहले बैत पाक। ऐसा ये जो कुरान की मंजिल वो अहले बैत की मंजिल, ये मैं कह रहा हूँ ना, 1400 साल पहले पैगंबर कह गए थे कि कुरान और अहले बैत बराबर हैं। अरे कुरान के टाइटल पे लिखा होता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्ताहिरून, कोई बगैर तहारत के कुरान को मस न करे। जिसकी तहारत, आप सारे अब ताहिर बैठे हैं ना, नहायत हो जो पाकीज़ा बैठे हैं ना, आप में से बहुत से लोग वुजू से नहीं होंगे, जिनका वुजू नहीं है वो कुरान के अल्फाज को मस नहीं कर सकते, बेशक वो पाक भी हो। कुरान के लफ्जों को मस करने के लिए एक्स्ट्रा तहारत की जरूरत है, इजाफी पाकीज़गी की जरूरत है, यानी क्या वुजू करने की जरूरत है। जैसे कुरान के लफ्जों को हाथ नहीं लगा सकते ना बगैर वुजू के, इसी तरह 14 के नामों को छूना हराम है। कुरान ने क्या कहा, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्ताहिरून, बगैर तहारत के कुरान को मस न करना। अहले बैत के लिए अल्लाह ने क्या कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अरे तुम्हें पता चला, आयत तो तुम भी जानते हो, ये मेरे बच्चे भी जानते हैं, पढ़ते रहते हो, आयत कह क्या रही है। आज मेरा जी चाह रहा है एक लफ्ज बता दूं, उन्वान तो मेरा नहीं है, लेकिन एक लफ्ज बता दो अहले बैत का, क्योंकि पाकीज़ा शजरे तोयबा की बात हो रही है ना, तहारत की बात हो रही है ना, इनकी इस्मत की बात हो रही है ना। तो फिर सुनो कुरान के लफ्ज गौर करना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, अन्कुम अर्रिज्सा, अन्कुम मिनकुम नहीं है, अन्कुम अर्रिज्सा। आन और मिन में फर्क है, मिन के मानी है से, अगर निजासत होती तो दूर होती तो मिन आता। मैं आसान कर रहा हूं, अहले बैत के नजदीक निजासत होती तो मिन आता। अल्लाह ने लफ्ज़ आन लाया है, अरबी में आन के मानी होता है पेट के, यानी दूरी के, दूर रहेगी। जो भी नजिस होगा वो अहले बैत से दूर रहेगा। ये फैसला है कुरान का, ये कुरान का फैसला है कि जो भी नजिस होगा, जो भी, चाहे जानवर हो, चाहे दरख्त हो, चाहे इंसान हो, चाहे नबातात हो, कोई भी हो, जो नजिस होगा वो करीब आ ही नहीं सकता, कोशिश भी करे, हाय 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 हाय, कोशिश भी करे, करीब आ नहीं सकता। अब मैं एक बात कहूं, एक मियां बीवी थे, वो रसूल के करीब आना चाहते थे, सारे नहीं समझेंगे, अल्लाह करे सारे समझे भी ना, सारे समझे भी ना, जो समझ जाए वो उन्हें बाद में बता देना।
ایک شوہر اور ایک زوجہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم نبی کے قریب ہو جائیں. انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت، غور کرنا میرے الفاظ پہ، نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. پڑھا صرف زبان سے تھا، انہوں نے اقرار باللسان کیا تھا، دل سے تصدیق نہیں کی تھی. یعنی کیا مطلب؟ ظاہری کلمہ پڑھا، اندر سے نجس تھے، اندر سے نجاست تھی. جب بھی وہ سامنے آتے تھے تو پیغمبر ان سے رخ کو موڑ لیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ نجاست قریب آ نہیں سکتی. یہ کوشش کرتے تھے، وہ طاہر تھا، یہ نجس تھے، یہ قریب آ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے محمد و آل محمد، ہم نجاست کو تمہارے قریب آنے ہی نہیں دیں گے. سلامت رہو. واپس آنا عزیزو، علم ترى کیف ضرب اللہ. رات ہم نے علم ترى پہ بات کی تھی، ذہنوں میں ہے؟ جو لوگ رات موجود تھے ہے ذہنوں میں؟ علم ترى پہ یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یعنی میرے رسول نے دیکھا. کسے دیکھا؟ اصحاب کہف کے واقعہ کو بھی دیکھا، اصحاب فیل کے واقعہ کو بھی دیکھا، قوم حاد یعنی قوم جناب ہود کی قوم کو واقعہ کو بھی دیکھا، ابراہیم کے واقعات کو بھی دیکھا. حالانکہ حضور ظاہراً موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے رات قرآن کی آیتوں سے بتایا تھا کہ اللہ نے رسول کو کہا کہ تو نے دیکھا، لہٰذا اللہ نے یہ بات طے کر دی کہ ہر زمانے میں رسول نے ہر کام کو دیکھا. یہ رات بات طے ہو گئی تھی. آ جاؤ. ضرب اللہ، ضرب کے معنی ہوتا ہے مثال، مثل، جس سے ضرب المثل بھی لفظ ہے اور ضرب الامثال بھی لفظ ہے. یعنی مثال، مثال حقیقی وہی ہوتی ہے کہ جو جس کی مثال دی جائے اس کے برابر ہو. اسے راستہ دے دو جلدی سے یہ نکل جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم نے کل ہی عرض کیا تھا کہ اس مرتبہ عشرہ سطح عمومی سے بلند ہوگا. کوشش ہے کہ دیکھیے آپ بہت سارے فضائل بھی سن چکے، بہت سارے مناقب بھی ہم سے سن چکے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس دفعہ سطح عمومی سے مجالس بلند ہوں، تھوڑی سی بات اور بھی آگے جانی چاہیے. تو عزیزو، ہر ایک کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوشش کرو گے تو کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. علم ترى، آپ نے دیکھا، میرے حبیب تو نے دیکھا. ہم نے رات یہ گزارش کی. آ جاؤ. ضرب اللہ، ضرب کے معنی مثال، مثل. مثال اس کی ہوتی ہے جو برابر ہو. صحیح مثل جو ہے وہ برابری کی سطح پہ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. آؤ پھر عزیزو، اللہ جو مثالیں دیتا ہے وہ ہم تو نہیں دے سکتے. بولو یار آخر پر بیٹھے ہوئے، ہم دے سکتے ہیں جو اللہ مثال دے؟ آؤ پھر قرآن کی آیت سورہ نحل پڑھ رہا ہوں، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے. سورہ نحل آیت کا نشان 174 174 ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو. ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، لہذا اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو. آگے چلو. سورہ صفات کی آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی میں مثال کی بات کرتا ہوں. سورہ صفات کی آیت سنو. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے سبحان اللہ عما یصفون، جو تم اللہ کے لیے صفات ذہنوں میں رکھتے ہو اللہ ویسا نہیں ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. سبحان اللہ عما یصفون، جو تم صفات ذہنوں میں رکھتے ہو اللہ ویسا نہیں ہے. ولائے آل محمد میں جھوم جاؤ گے اگر چند سیکنڈ کے لیے اذہان عالی مجھے دو تو عزیزوں میری بات کو لینے کی کوشش کرنا. کیا کہا اللہ نے؟ سبحان اللہ عما یصفون، کہ دیکھو جو تم صفات ذہن میں اللہ کی رکھتے ہو اللہ ویسا نہیں ہے.
اچھا اللہ ویسا نہیں ہے جیسے ہم صفات ذہنوں میں. ہم کیا صفات ذہنوں میں رکھتے ہیں؟ اللہ خالق ہے. بولو ہے. اللہ کہتا ہے جیسا تم مجھے خالق سمجھتے ہو ویسا میں خالق نہیں ہوں. عجیب گفتگو ہے. اچھا اللہ رازق ہے. بولے ادھر والے. اللہ رازق ہے. اللہ کہتا ہے جیسا تم مجھے رازق سمجھتے ہو ویسا میں رازق نہیں ہوں. اللہ موت و حیات پہ قادر ہے. اللہ کہتا ہے جیسا تم مجھے موت و حیات پہ قادر سمجھتے ہو ویسا میں نہیں ہوں. آیت کی روشنی میں سبحان اللہ عما یصفون. اللہ کی جو صفات تمہارے ذہن میں اللہ ویسا نہیں ہے. میرے اللہ پھر تیری صفات کو جانتا کون ہے؟ کوئی تو ہوگا کہ جو جانتا ہو. سبحان اللہ عما یصفون. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اللہ کہتا ہے الا عباد اللہ المخلصون. اللہ کے خاص بندے ہیں, مخلص بندے ہیں جو جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں. ہائے 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 ہائے. ارے محبت ہو تو آپ جیسی. ابھی تو میں نے کوئی وضاحت نہیں کی, صرف آیت کا ترجمہ کیا ہے. سلامت رہیں. الا عباد اللہ المخلصین. اللہ کے جو خالص بندے ہیں, جو خاص مخصوص ہیں, اللہ کہتا ہے وہ جانتے ہیں میں کیا ہوں. اب مجھے فرمان مصطفیٰ یاد آیا. اب مجھے اس آیت کی وضاحت میں پیغمبر کا فرمان یاد آیا. پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ کو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے. علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. ذہنوں میں آ رہی ہے گفتگو؟ سلامت رہیں. بہت عمدہ سماعت فرما رہے ہیں. پیغمبر کے فرمان نے وضاحت کی کہ واقعی جو تمہارے ذہنوں میں اللہ ہے تم اللہ کو کیا پہچانو, تم کیا جانو. عزیزو اگر یہ محمد و آل محمد نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی اللہ کہنے والا نہ ہوتا. میں دلیل رکھتا ہوں. میں قرآن کی آیت پڑھوں گا, ٹھیک ہے, میں اپنی طرف سے گفتگو نہیں کروں گا. اگر یہ آل محمد نہ ہوتے, یہ شجرہ طیبہ نہ ہوتا, اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. اب شرف جو ہے وہ شجرہ طیبہ کو نہیں ہے, شرف کلمہ طیبہ کو ہے. کیونکہ افضل کے ساتھ اللہ تشبیہ دے رہا ہے, مثال دے رہا ہے کہ محمد و آل محمد افضل ہیں. ہائے 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 ہائے. نہ میں تو کہہ گیا بات, آپ کو سمجھ نہیں آئی. ارے کلمہ کدھر کلمہ ہوتا اگر آل محمد نہ ہوتے. بھائی اشرف کون کلمہ پڑھتا, کون کلمے کو جانتا؟ ٹھیک ہے, اگر آل محمد نہ ہوتے. اب پڑھو فرمان امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والتسلیم. امام میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر ہم 14 نہ ہوتے اللہ کو کوئی اللہ کہنے والا نہ ہوتا. دیکھیے یہ حسن کلام ہے. یہ عزیزوں کبھی آیتوں کی تفسیر یہ کرتے ہیں, کبھی ان کے فرمان کی تفسیر آیت کرتی ہے. ہائے ہائے ہائے. نہ بیٹھے سارے ان کے غلام ہیں, لیکن ذہنی طور پر حاضر ہوتے تو بہت اس بات کو لے لیتے. عزیزوں پھر دہرانا چاہ رہا ہوں حصول ثواب کے لیے. کیا کہ کبھی تو یہ آیت کی تفسیر کرتے ہیں, کبھی ان کے فرمان کی آیت تفسیر کرتی ہے. میرے امام نے کیا کہا, ہم نہ ہوتے تو کوئی 14 نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ ہوتا. پڑھو قرآن کی آیت. ہے اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ مجھے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جانتے ہو میں اللہ کون ہوں؟
جانتے ہو میں اللہ کون ہوں؟ اللہ کہہ رہا میں اللہ وہ ہوں جس نے محمد جیسا نبی بھیجا. میں اللہ وہ ہوں جس نے محمد جیسا نبی بھیجا. کیا مطلب؟ اللہ اپنے تعارف مخلوق کو کروانے کے لیے محمد کو وسیلہ بنا رہا ہے. او وسیلہ کے منکر، ہائے 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 بولو. جیسے میں ممبر سے ببانگے دوہل للکار کے کہتا ہوں نا، گھبرایا نہ کرو، ایف آئی آر ہوگی تو مجھ پہ ہوگی. بولو میں تو ویسے بھی تمہارے ضلع میں عادی ہو گیا ہوں ایف آئی آر لینے کا. ٹھیک ہے ہاں لے لیتا ہوں، میرا کیا جائے گا. ارے تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ تو معمولی سا ایک پرزہ کاغذ کا ہے. تو ایف آئی آر کر کے ہمیں ڈراتا ہے، تو ہمیں جیل میں ڈال دے، ہمیں موت بھی آ جائے، ہمارے محمد کو چھوڑ دے. تو کیا سمجھتا ہے ہمارے محمد کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا، آپ سب میرے ساتھ تعریف کرتے ہیں نا، آپ کے بھی یہی جذبات ہیں نا، تو آؤ پھر میرے ساتھ جیسے میں للکار کے کہہ رہا ہوں، او وسیلے کے منکر، تو مصطفیٰ کے وسیلے کا انکار کرتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا نہ شان مصطفیٰ پر نہ ہمارے عقیدے پر، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انکار کر محمد کے وسیلے کا، محمد کے وسیلے کا انکار نہیں تو کرتا، تو کرتا ہے قرآن کی آیت کا انکار. تو وسیلے کا انکار کر، کافر تو بھی ہو جائے گا. سلامت رہو. عزیزو میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ آیتیں نہ پڑھوں، لیکن قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا اللہ علیہ الوسیلہ. اے ایمان والو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اچھا وابتغوا لفظ ہے، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں. ہائے 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 ہائے، جیو 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 سلامت رہو. یہ آخر پر اٹھے ہوئے ہاتھ مولا تمہیں سلامت رکھے. اور بنانا تیرا کام نہیں ہے. اگر تو وسیلہ بنائے گا تو نامراد تو اپنے جیسا بنائے گا. مجلس جنت ماحول ہو گئی. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی. سلامت رہیں سلامت رہیں. واپس آنا، وسیلہ تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے. جب بھی تو بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا. تاریخ نے بتایا بھی ہے کہ تو نے جب بھی بنایا اپنے جیسا بنایا. ایک جملہ کہہ دوں، قدر کرو گے نوجوانوں؟ وضاحت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ کہیں گے کہ بار بار نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہے، بوڑھوں کو نہیں کرتا. تجھے پتا نہیں ہے کہ علی کی محبت میں بوڑھا بوڑھا رہتا ہی نہیں ہے. علی کی محبت ایسی ہے، علی کی ولا ایسی ہے. اور تجھے معلوم ہے پیغمبر نے فرمایا تھا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. عجیب بات ہے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. کہا یا رسول اللہ بوڑھے نہیں جائیں گے؟ کہا ہاں نہیں جائیں گے. کہا تو بوڑھے کہاں جائیں گے؟ کہا جائیں گے جنت میں، لیکن جانے سے پہلے جوان ہو جائیں گے. جانے سے پہلے جوان ہو جائیں گے. چونکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا ان پر ضعیفی نہیں آئے گی، وہ جوان ہی رہیں گے. کیونکہ یہ جو آپ غذائیں کھاتے ہیں نا دنیا میں، یہ آپ کی عمر کو گھٹانے کا سبب بنتے ہیں. یہ آپ تو کھاتے ہیں کہ توانائی ہوگی نا، یہ دن بدن آپ کو کمزور کرتے ہیں. لیکن جنت کی غذائیں جو ہیں وہ انسان پر کوئی اثر نہیں کریں گی، جیسا ہوگا ویسا رہے گا.
سمجھ رہے ہو؟ جنت کا ایک ماحول ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ ہاں جنت ہے ہی ہمارے لیے۔ اچھا جو جانا چاہتے ہیں وہ بتائیں، ویسے جانے تو سارے ہی چاہتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے وہ کہتا میں تو جنت میں جاؤں گا۔ وہ تو جنت میں کدھر سے جائے گا؟ جنت کے مالکوں کا مخالف ہے، ملے گی جنت کدھر سے؟ رک جانا علی والو، تمہارے قریب ہو کے ایک بات کروں، یہ بچے بھی سمجھ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ حیدری ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری آواز چیئرمین صاحب بھی سن رہے ہوں گے باہر بیٹھے، اور ٹرسٹی بھی یہاں مجمع میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہیں، کچھ کو تو میں جانتا بھی ہوں جو ٹرسٹی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سارے ٹرسٹیوں کو، صدر کو، چیئرمین کو، سیکرٹری کو گالیاں دینے لگ جاؤں اور 1 سال گالیاں دیتا رہوں، کیا خیال ہے مجھے اشرے پہ بلا لو گے؟ بولو۔ وہ آندھے قیامت تک نہ سدیسوں، اور یار قیامت تک تو نہ تورا سے نہ میرا سا، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے بلائیں گے؟ نہیں بلائیں گے۔ اچھا نہیں بلائیں گے، کیا میرا رزق بند ہو جائے گا؟ نہ۔ کیا میں مر جاؤں گا؟ نہ۔ یہ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ میں ان کا مخالف ہو جاؤں تو یہ مجھے یہاں آنے نہیں دیں گے، اور تجھے پتہ ہی نہیں تو مخالفت حسین کی کرے، تو مخالفت علی کی کرے، تو علی کے دشمن کو رضی اللہ کہے، علی کے قاتل کو رضی اللہ کہے، حسین کے قاتل کو رضی اللہ بنانے کے چکروں میں ہو، خواہش تیری جنت میں جانے کی ہو، جو اللہ نے جنت بنائی ہے اسے بھول جا، کوئی اور مائی جنت بنا لے۔ یا علی سلامت رہو۔ آؤ میرے ساتھ حفیظو، آؤ میرے ساتھ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے لیے مثالیں نہ دیا کرو، میرے لیے مثالیں نہ دیا کرو۔ تم جب مثال دو گے تم اپنی عقل کے مطابق دو گے، اللہ ویسا نہیں ہے جو تم سوچتے ہو۔ میں 2 آیتیں پڑھوں گا عزیزو بس، اور مجلس کو روک دوں گا۔ سورہ تحریم پڑھنے لگا ہوں، سورہ تحریم پڑھنے لگا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ مثال دے رہا ہے علی جناب، اللہ کہہ رہا ہے اگر کفر کی مثال دیکھنی ہو تو نوح کی بیوی کو دیکھو، لوط کی بیوی کو دیکھو۔ ذوق سماعت یہیں رہے جہاں پہ ہے، بہت لطف لوگے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اگر کفر کی مثال دیکھنی ہے اللہ کہہ رہا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو دیکھو، فخنتہما، انہوں نے خیانت کی۔ یہ آخر پر بیٹھے ہوئے میرے نوجوان، اللہ کہہ رہا ہے کہ فخنتہما مؤنث کا صیغہ تثنیہ کا ہے، 2 کے لیے آیا ہے۔ فخنتہما، انہوں نے خیانت کی۔ کیا خیانت کی؟ میں آپ کے ذہنوں سے ایک بات نکال دوں، نبی کی بیوی عصمت میں خیانت نہیں کرتی۔ میں اس سے زیادہ کھل کے پڑھ ہی نہیں سکتا، ہاں میری بھی مجبوری، اگر سمجھ آئے ٹھیک، نہ آئے تب بھی ٹھیک، ہمارے لیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ نبی کی بیوی عصمت میں خیانت نہیں کرتی، یعنی آسان لفظوں میں بد کردار نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ خیانت کیا کی ہے؟ امر رسالت میں خیانت کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امر رسالت میں، یعنی نبی کا کہنا نہیں مانا، جو نبی نے کہا انہوں نے۔ ویسے تو اور بھی بیویاں ہیں، اسی سورہ میں ذکر بھی ہے، لیکن چلو ہم اٹھائے رکھتے ہیں، چونکہ وہاں پہ لفظ ضرب اللہ نہیں ہے، وہاں پہ مثال نہیں ہے، ہم اٹھائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے عزیزو۔ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کفر کا مثالیہ دیکھنا ہے تو نوح کی بیوی کو دیکھو اور لوط کی بیوی کو دیکھو، انہوں نے خیانت کی ہے۔ کیا خیانت کی؟ کہ اپنے شوہر نبی کا کہنا نہیں مانا۔ پاک پیغمبر کی حدیث سن لو،
ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سارے جو ہیں زوج رکھتے ہوں گے، بیویاں رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اکثریت سے۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ اگر بیوی شوہر کو ناراض کر دے تو اس کا سونا حرام ہے جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو جائے۔ جائیں علماء سے پوچھ لیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اجازت دی ہوتی نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے تو میں حکم دیتا کہ بیویاں شوہر کو سجدہ کریں۔ یہ آپ اور میرے لیے حکم ہے، ہماری بیویوں کے لیے حکم ہے۔ لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے تو معاشرے میں چونکہ اصلاح معاشرہ کا انتظام ہی نہیں ہے، تبلیغ ہی نہیں ہے، اصلاح ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو عجیب رواج ہے، ہماری تو بیویاں ہمیں کہتی ہیں چپ کر کسی بندے نہیں گل کرن دے۔ انہیں کوئی پیغام دیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہنسنا تو فطری بات تھی، آپ ہنس دیے، لیکن فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ پیغام میرا ان تک پہنچنا چاہیے۔ عزیزو، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہنیں ساری اس رشتے میں منسلک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حکم کیا ہے کہ شوہر کی نافرمانی گناہان کبیرہ میں سے ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس عورت کی بخشش نہیں جس کا شوہر ناراض ہو۔ اب یہاں تک بات ہے آپ کی اور میری، مجھے بتاؤ جس کا شوہر ہی نبی ہو، ہائے 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 ہائے، تھکے بیٹھے ہو نا، تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو، میں روک دوں مجلس کو، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، یہیں پہ منزل مسائل، ٹھیک ہے۔ تھکے مجھے بتائیں کہ جس کا شوہر ہی نبی ہو، ارے جس کا شوہر ہی معصوم ہو، ارے جس کا شوہر ہی منصوص من اللہ ہو، ارے جس کا شوہر ہی حجت اللہ ہو، اس کی بیوی اس کا کہنا نہ مانے، کیا خیال ہے جنت میں چلی جائے گی؟ نہ تو جتنی مرضی شانیں بناتا رہے، جا ہی نہیں سکتی، جا ہی نہیں سکتی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نوح کی بیوی۔ اپنے ذہنوں کو کہیں اور نہ لے جانا، اگر لے جاؤ گے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں تمام باتوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، لیکن اس مرحلے پر میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، اپنے ذہنوں کو یہیں ان دو بیویوں پہ رکھنا، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، دونوں نامراد، دونوں خیانت کرنے والی، ٹھیک ہے، دونوں نے اپنے شوہر کے امر رسالت کو نہ مانا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہیں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل کر دو، جاؤ یہ جہنم میں جائیں گی، یہ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ عزیزو، اب دوسری آیت سنو، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ ایمان کی مثال دیکھنی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فرعون کی بیوی کو دیکھو، ہائے 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 ہائے، جیو جیو جیو، سلامت رہو سلامت رہو۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے جو جن کے ہاتھ بلند ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزیزو، کیا میں نے آیت پڑھ دی؟ میں نے تو صرف ابھی ترجمہ کیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اگر ایمان دیکھنا ہے، نام لے دوں، اگر ایمان دیکھنا ہے تو ہماری آسیہ کا دیکھو، ہائے 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 ہائے۔ ایمان دیکھنا ہے تو ہماری آسیہ کا دیکھو۔ بزرگ بیٹھے ہیں، باپ کو لے لیں گے، تائید کریں گے، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ مجھے بتائیے کتنا بے جوڑ رشتہ ہے، کتنا بے جوڑ رشتہ ہے۔ آسیہ پہ اللہ سلام کر رہا ہے، اللہ کو آسیہ کہہ رہا ہے یہ میری کنیز خاص ہے۔ آسیہ کو اللہ کہہ رہا ہے اس نے کہا ہم نے جنت میں اس کا گھر بنا دیا۔ اور یار، اللہ کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر جنت میں ہم نے اس کا گھر بنا دیا۔ کتنی اللہ کے مقرب ہے، کتنی اللہ کے قریب ہے یہ بیوی۔ اللہ سلام کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز ہے۔ بیٹھی کس کے گھر ہے؟ بولو یار، بیٹھی دشمن خدا کے گھر ہے۔ دشمن بھی چھوٹا موٹا نہیں، ہاں ایسا نامراد کہ نعرے لگاتا تھا انا ربکم الاعلی،
कल भी मैंने पढ़ा था ना नमरूद का किस्सा, पढ़ा था ना, थोड़ा सा बताया था। अब इसकी भी बात सुनो। फिरौन के घर बैठी है, कितना बेजोड़ रिश्ता है। सोचो किसकी ज़ौजा है। कुरान कह रहा है आमनुमराता फिरौन, फिरौन की बीवी का ईमान देखो। रब काबा की कसम है, अल्लाह ने इंतज़ाम ही अजीब किया, मालिक ने इंतज़ाम ही अजीब किया। अरे अल्लाह का इंतज़ाम तो देख, बिठाया किसके घर? फिरऔन के घर। लेकिन मैं दो बातें बड़े पर्दे से गुजर जाऊंगा। अल्लाह ने दो काम किए। पहला काम तो ये किया कि फिरऔन के दिल में आसिया की मोहब्बत ही इतनी डाली कि आसिया के बगैर रह ही नहीं सकता। इंतज़ाम परवरदिगार देखो कि आसिया के बगैर रह ही नहीं सकता था। जिस तख्त पर बैठकर ये नारे लगाता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूं, बार बार उसे छोड़कर अंदर जाता था, जाकर आसिया को देखता था, देखकर वापस आ जाता था। एक दिन कनीज़े खुदा ने कहा कि तू बार बार उठकर आता है, तू तो अपने जमाने का रब बना बैठा है, तू मुझे देखने क्यों आता है? कहा आसिया क्या करूं, जब तक तुझे ना देखूं मुझे रब कहलवाने का मजा ही नहीं आता। तुझे देखता हूं, मोहब्बत इतनी कि दिल में देखे बगैर रह नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने अब बात को समझना, अल्लाह ने वो ताकत सलब कर ली कि आसिया को हाथ नहीं लगा सकता था। ये मेरे मालिक का इंतजाम। मेरे अल्लाह तूने आसिया को क्यों मुंतखब किया? कहा इसलिए किया है कि हम एक नबी को इसकी गोद में लाएंगे। थक गए हो, चलो थके रहो, अब मैं आपको जगाऊंगा नहीं, अब मैं भी बेदार नहीं करूंगा, मैं भी फजाइल को रोक रहा हूं। ठीक है, आप थक गए तो मैं भी थक गया। ये 4-5 बंदे आगे बैठे हैं, इनकी ड्यूटी है कि ये आप लोगों को जगाते रहें। हसरत मुझे भी रहती है, कोई तो पीछे से भी नारा लगवाए, कोई तो पीछे से भी कहे। पीछे वाले भी तो बताएं ना कि हम भी शरीक मजलिस हैं, हम भी शरीक नारा हैं, हम भी शरीक सलवात हैं। तो अजीजों आओ मेरे साथ। मेरे अल्लाह तूने इसे क्यों मुंतखब किया? कहा हम अपने एक नबी को इसकी गोद में लाना चाहते हैं। एक जुमला कहूं, जवानों कदर करोगे? करोगे कदर? इब्लीस ने एक बात कही, शजरे खबीसा वाले ने एक बात कही। वो कहने लगा कोई बात नहीं है, आसिया फिरौन के घर रही, मेरे काबू में नहीं आई। मेरी भी 2 कनीज़ें हैं, एक नूह के घर है, एक लूत के घर है। नहीं, सब तक पैगाम पहुंचे तो आगे जाऊं। शैतान कहता मेरी भी 2 कनीज़ें हैं, तेरी एक है, मेरी 2 हैं। बैठी नबियों के घर हैं, लेकिन मैंने इतना उन पे हावी हो गया कि नबियों से हटा दिया, मैंने नबियों से हटा दिया। अजीजों आओ, अल्लाह कह रहा है मैंने इसलिए आसिया को मुंतखब किया कि इसकी गोद में नबी को लाना है, नबी को पलवाना है। अब मेरे साथ रहना। अजीजों इसकी गोद में कौन सा नबी आया? जनाबे मूसा। बोलो जनाबे मूसा आए ना। अल्लाह का बड़ा लाडला नबी है। कुरान में बहुत ही ज्यादा मूसा का तज़किरा है, बार बार मूसा का जिक्र किया। अल्लाह का बड़ा लाडला नबी है ये मूसा। इसे अल्लाह लाया, जब ये दुनिया में आया इसकी माँ पे अल्लाह ने वही की। अल्लाह ने वही करके क्या कहा? और है ना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पे वही की, इसे दरिया में डाल दे, दरियाए नील की लहरों के सपोर्द कर दे। इन्ना रादूहु इलैके, हम इसे तेरी तरफ वापस लाएंगे और इसे रसूल बनाएंगे। हाय 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 हाय। अरे अभी ताजा ताजा आया है। जियो जियो नौजवानों, अली वालों, जहन मुझे देना। कहा इन्ना रादूहु इलैके, हम इसे तेरी तरफ वापस लाएंगे और इसे रसूल बनाएंगे। मूसा की माँ घबराना नहीं है, दूध भी तेरा ही पिएगा। बात तो यहां मैं करना चाह रहा था, लाना तो यहां चाह रहा था। अल्लाह कह रहा है दूध भी तेरा ही पिएगा। फिरऔन ने जनाबे आसिया से कहा कि हम इस बच्चे को निकाल ना दें। कहा ना, ये काम नहीं करना। चूंकि मोहब्बत में असीर था, मोहब्बत का कैदी था,
رک گیا، کہا اچھا تو پھر کیا کرے؟ کہا انتظام کر، اسے دودھ پلانا ہے، انتظام کر۔ انتظام کیا ہوا؟ منادی کی گئی کہ دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، آ گئیں۔ موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا، کسی کی گود میں ہی نہیں جاتا۔ آسیہ قریب کرتی ہے، موسیٰ منہ پھیر لیتا ہے، جاؤ پڑھو عزیزوں کتابوں میں ہے، کسی کی گود میں بھی نہیں گیا، قریب کرتے ہیں منہ کو پھیر لیتا ہے۔ جناب موسیٰ کی بہن آئی اور آ کر کہنے لگی میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاؤں، اسے بھی بلا لو، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ کہا جلدی سے بتا۔ آسیہ نے کہا جلدی سے بتا۔ کہا میں لے کے آتی ہوں۔ اپنی ماں کو لے آئی۔ جیسے ہی ماں مادر حقیقی آئی، موسیٰ کی ماں آئی، جس کا دودھ نبی نے پینا تھا، اور نبی ہر غیرے کا دودھ نہیں پیتا۔ جیو 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 سلامت رہو۔ نہ نہ نہ، آپ نے نعرہ لگایا، انہوں نے بالکل نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ جیو جیو جیو، آپ تو بیدار بیٹھے ہیں، آپ تو بہت بیدار بیٹھے ہیں۔ عزیزوں نبی ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا، ہر ایک عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ موسیٰ بڑا افضل ہے یا محمد؟ بولو یار۔ نہ میں بات تو اب کرنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ موسیٰ افضل ہے یا میرا رسول؟ سرکار دو عالم افضل ہے نا، ایسا ہی ہے۔ ارے موسیٰ کے لیے اللہ نے اور تمام عورتوں کے دودھ حرام قرار دے دیے، صرف ماں کا دودھ پیا، تو محمد مصطفیٰ ایک ایسی عورت کا دودھ پیے گا ارے جس کا ایمان بھی ثابت نہ ہو۔ حیدر 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 تو ذہنوں میں بات آ رہی ہے؟ سلامت رہو میری ملت کے سرمایہ لوگوں، سلامت رہو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے گود وہ منتخب کی جو طاہرہ گود تھی، جو معظمہ گود تھی۔ پہلے اللہ نے آسیہ کی طہارت کو ثابت کیا، بعد میں موسیٰ کو گود میں لایا۔ تجھے اللہ نے عقل نہیں دی؟ اگر دی ہے تو استعمال کر لے۔ ذرا سوچ تنہائی میں بیٹھ کر، افضل تو میرا رسول ہے، رسول کے لیے اللہ کیا کافر گود ڈھونڈے گا؟ تسلیم کرو کہ مصطفیٰ جس گود میں آیا، چاہے وہ ماں آمنہ کی گود تھی، چاہے وہ چچی فاطمہ بنت اسد کی گود تھی۔ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے ہو یار؟ ٹھیک ہے، رسول ایسے کسی کو ماں نہیں کہتا، رسول کسی کو ماں نہیں کہتا۔ جسے تو کہتا ہے کہ محمد نے دودھ پیا، مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا دے محمد نے اسے ماں کہا ہو، جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا دے کہ سرکار نے اسے ماں کہا ہو۔ لیکن علی کی ماں کو اپنی ماں کہا، کب کہا؟ جب دنیا سے گئی، کہا ھذا امّی بعد امّی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ لو عزیزو، آج 2 محرم گزر گئی، حسین کربلا آ گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ روشنیاں کیوں بجھا دی جاتی ہیں؟ نہیں معلوم آپ کے دائیں بائیں امام سجاد کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں۔ آج کربلا آباد ہو گیا، ٹھیک 8 دن کے بعد یہ اجڑ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ صرف کربلا 8 دن کے لیے آباد ہوا، لیکن زہرا کا لال اسے ایسا آباد کر گیا، 14 مرتبہ کربلا کو اجاڑا گیا ہے،
لیکن اجاڑ کے جب دوبارہ آباد ہوا پہلے سے بہتر آباد ہوا. یہ معجزہ ہے غریب کربلا کا. ارے یہ معجزہ ہے علی کے لاڈلے کا. یہ معجزہ ہے فرزند رسول کا کہ کربلا اجڑنے کے بعد دوبارہ بھی آباد ہوا تو پہلے سے بہتر ہوا. آج حسین وارد کربلا ہو گئے. روتے بھی جاؤ سنتے بھی جاؤ, بہت گریہ کرو گے. آج عصر کے بعد حسین کربلا آ گئے. میں کہا کرتا ہوں کربلا آئے ہیں یا اپنی قتل گاہ میں آئے ہیں؟ اجرکم اللہ. ذہنوں کو لاؤ, ادھر لاؤ. رونے والوں, حسین جس سواری پر تھے اس سواری نے چلنے سے انکار کر دیا. حسین نے دوسری سواری بدلی, اس نے بھی چلنے سے انکار کیا. روایتیں ہیں کہ 7 گھوڑوں کو حسین نے بدلا, 7 ہی نے انکار کیا. لوگ کہتے ہیں محمد غیب نہیں جانتے تھے, آل محمد غیب نہیں جانتے تھے. ارے کچھ تو عقل سے کام لیا کر. حضور ہجرت کر کے جب مدینے گئے تھے تو حضور ایک ناقہ پر بیٹھے تھے. تو نے کتابوں میں, بچوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے, ایک ناقہ پر بیٹھے تھے. حضور کا ہر ایک مدینے والا چاہتا تھا صحابی کہ حضور میرے گھر چلیں, میرے گھر رہے. حضور نے کہا میرے ناقہ کی مہار چھوڑ دو, یہ معمور من اللہ ہے, مجھے جہاں جانا ہے یہ بہتر جانتی ہے, مجھے وہاں لے جائے گی. یار حد ہو گئی. رسول کا ناقہ بھی غیب جانتا ہے, حسین کا گھوڑا بھی غیب جانتا ہے. گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا, فرزند زہرا نے سواری بدلی, دوسری سواری پر بیٹھے, وہ بھی نہ چلی. کہا عباس یہ سامنے بستی والوں کو بلاؤ. سامنے لوگ بزرگ آ گئے. حسین نے کہا یہ بتاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ فقال لها ماریا. ایک نے کہا اس کا نام ماریا ہے. حسین نے کہا اور بتاؤ کیا نام ہے؟ کہا قال لها نینوا, اس کا نام نینوا ہے. کہا اور بتاؤ؟ کہا فقال لها غازریہ, اس کا نام غازریہ ہے. حسین نے کہا کوئی اور نام بتاؤ. ایک بزرگ آگے بڑھ کے بولا قال لها کربلا. اجرکم اللہ. ہاں فرزند زہرا اجڑنے کے لیے آ گیا ہے. رونے والوں گریہ کو بلند کرو. حسین نے سر جھکایا. جب سنا نا یہ زمین کا نام کربلا ہے, میرے مولا نے سر جھکایا. سر جھکا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس سامان اتار دو, ہماری منزل آ گئی, خیمے لگاؤ. اچھا مولا. کہا سب سے پہلے زینب کا خیمہ لگاؤ. دیکھ رہے ہو زینب کا عزت و احترام سب سے آخر پہ ناکہ پہ بٹھایا تھا, سب سے پہلے خیمہ لگوا رہے ہیں. میری بہن کو اذیت نہ ہو, یہ میری ماں کے برابر ثانیہ زہرا ہے, یہ رسول کی بڑی بیٹی ہے. بڑی عزت و تکریم تھی حسین کے نزدیک. خیمہ لگا, شہزادی کو لایا گیا. ساتھ میں شہزادی کے 4 سال کی بچی ہے جس نے پورا سفر پھوپھی کی گود میں کیا ہے. کہے پوچھتی تھی پھوپھی اماں چچا عباس ہے, کبھی کہتی تھی بھیا علی اکبر ہے, کبھی کہتی تھی حسین ہے. میں کہتا ہوں شہزادی آج تو سارے ہیں, 8 دن کے بعد نہ عباس ہوگا, نہ تیرا بابا حسین ہوگا, نہ تیرا بھیا. اجرکم اللہ. ہاں ہاں ماتم کرو, دنیا کو بلند کرو. یہ بچی ساتھ آئی, خیمے میں آئی. ہاں ہاں مولا تمہارے گریہ کو قبول. میرے مولا امام زمانہ ان گریہ کرنے والوں کے گواہ بن جائیے. مولا تمہارے گریہ کو قبول فرما لے. رونے والوں دم لے لو, دم لے لو, بہت رو گے, دم لے لو. رونے والوں شہزادی خیمے میں آئی, ساتھ میں سکینہ آئی. سکینہ کو گود میں بٹھایا. خیمے میں بی بی بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تھی, حسین باہر خیمے لگوا رہے تھے. جناب فضہ باہر آئیں, آ کر کہنے لگی شہزادے رسول کے بیٹے زہرا کے لاڈلے تجھے تیری بہن بلا رہی ہے.
हुसैन मेरा मौला अंदर आए जल्दी से, बहन के करीब आए, बहन ने कहा बैठ जा, सामने बिठा के कहती है हुसैन हुसैन जब से मैं खैमे में आई हूं मेरा दिल घबरा रहा है। बहन क्या देखा? कहा अम्मा जाए। अब हवा चली थी, खैमे का पर्दा उठा, हवा के साथ मट्टी भी बाहर से आई, मेरी सकीना के सर में आई और उस मट्टी से तेरे खून की बू आ रही है। अम्मा जाए कहीं चला चल, इस जमीन को छोड़ दे। अम्मा जाए इस जमीन को छोड़ दे। हुसैन बोले नहीं, हुसैन उठे, उठ के निकलने लगे। निकलते हुए आहिस्ता से कहा अम्मा जाए हमें क़यामत तक अब यहीं रहना है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी मंजिल आ गई। बाहर आकर अब्बास को बुलाया, अब्बास ये बस्ती वालों को जरा बुलाना इन लोगों को। सारे लोग आ गए। कहा ए लोगों मैं तुमसे ये जमीन खरीदना चाहता हूँ। 60,000 दिरहम में मेरे इमाम ने ये जमीन खरीदी। 60,000 दिरहम में खरीदने के बाद कहा लो मैं तुम्हें वापस करता हूँ, तुम्हें हिबा करता हूँ, लेकिन 3 मेरी शर्तें हैं, शराइत हैं। कहा बताइए क्या? कहा पहली शर्त तो ये है कि जब कोई मेरा मेहमान आए उसे 3 दिन रख लेना। दूसरी शर्त ये है कि मैं कत्ल किया जाऊंगा, मुझे दफन कर देना। तीसरी शर्त ये है कि जब भी मेरा कोई ज़ायर आए तो जब मेरी कब्र का पता पूछे अरे मुझे गरीब की कब्र बता देना। हो रोने वालों, ओ ज़ायर करबला, हुसैन को तुम्हारा इंतजार था, जानते थे मेरे मांगने वाले अपने बच्चों को छोड़ देंगे, अपने घरों को छोड़ देंगे, मेरी मोहब्बत में मेरी कब्र पर आएंगे। अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम होने को है। रोने वालों इन्होंने शराइत कबूल किए, ये जाने लगे, रोते हुए जाने लगे। हुसैन देखकर कहते हैं अच्छा जा रहे हो तो अपनी खवातीन को भेज देना, अपनी औरतों को भेज दो। खवातीन आ गई, बनी असद की खवातीन आ गई। हुसैन उठे, खैमे में आ गए। खैमे में आके एक पहलू में ज़ैनब को बिठाया, एक में उम्मे कुलसूम को बिठाया, बीबी रुकैया को बिठाया, अपने हरम बिठाए, अपनी बच्चियों को बिठाया। उन बीबियों को देखकर कहने लगे ए बीबियों खदीजतुल कुबरा को जानती हो? ए बीबियों फातिमा ज़हरा को जानती हो? वो कहने लगी हाँ क्यों नहीं जानती, फातिमा हमारे रसूल की बेटी है। कहा अच्छा अगर फातिमा को जानती हो मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ, मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ। ये मेरी बहन ज़ैनब है, ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है। ऐसा करना ए बीबियों अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत वक्त के खौफ से हमें दफन ना करें तो तुम दरिया पर पानी भरने के बहाने आ जाना। हाय रे मज़लूमियत गरीब, हाय रे मज़लूम हुसैन, मुझे बताओ गैरतमंद बैठे हो, अरे कोई गरीब से गरीब भी मर जाए वो क्या औरतें दफन करती हैं? हाय मेरा मज़लूम हुसैन, औरतों को वसीयत कर रहा है मुझे तुम दफन कर देना। औरतों ने गिला किया, रोने लगी। जब रो के जाने लगी ना कहा ये बीवियों जा रही हो अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज देना। छोटे छोटे बच्चे आ गए, मजलिस खत्म हो गई। रोने वाले जब छोटे छोटे बच्चे आए ना हुसैन ने गोद में अली असगर को ले लिया, पहलू में आले मोहम्मद को बिठा लिया, एक तरफ कासिम को बिठा लिया। बच्चों को कहा ए बच्चों ये देखो मैं असगर का बाप हूँ, मैं आले मोहम्मद का मामू हूँ। ओ बच्चों तुम तो बच्चे हो ना, अगर तुम्हारे माँ बाप हुकूमत के खौफ से हमें दफन न करें तो तुम खेलते हुए इधर आ जाना, आकर एक एक मुश्त खा के तो मेरे लाशे पे गिरा देना। और 11 मुहर्रम को उजड़ी बहन आएगी तो मेरा लिबास नहीं होगा।
على لعنة الله أعدائهم ملعونين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ماتم حسین